نعرہ تکبیر۔ اگر اس طرح کا نعرہ لگنا شروع کرے نا تو یہ جو ٹکلے بے عقلے، تو انہوں نے ان کو بولا اور پھر اس کو سر پہ ہاتھ رکھا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں اس سلسلے میں بغیر کسی بہت زیادہ ہمارے دوست عبدالغفار سلفی صاحب نے بھی اس سے تقریر فرمائی تھی، لیکن ایک مصرع ہے، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہجوم کشمکش میں آدمی گھبرا ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھی ایک جگہ میں نے کسی فلسفی نے ایک بات کہا تھا کہ مسائل کو نظر انداز کرو، مواقع کا استعمال کرو۔ کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں پاتا، ہو جاتا ہے، لیکن داد دیجئے اس لڑکی کے عزم و ہمت کی کہ جس نے اس بھیڑ میں ایسی آواز بلند کی۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا کہ جب صدائے نعرہ تکبیر جب بلند ہوتی ہے تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں نے شاید پہلی مرتبہ وہ منظر دیکھا ہوگا جو آپ نے دیکھا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے، ٹک نہ پائے جن سنگے کام ایسا کر ڈالا، ٹک نہ پائے جن سنگے کام ایسا کر ڈالا، فخر کرتی ہیں بہنیں ٹک نہ پائے جن سنگے اس کے عزم کے آگے، فخر کرتی ہیں بہنیں نام ایسا کر ڈالا، جو بڑے بہادر بھی کر نہ پائے جیتے جی، باحجاب لڑکی نے، باحجاب لڑکی نے کام ایسا کر ڈالا، باحجاب لڑکی نے کام ایسا کر ڈالا۔ اور 4 مصرع اور ملاحظہ فرمائیں، اس طرح اپنی وہ عظمت کا پتہ دیتا ہے۔ حضرات ایک مرتبہ پھر میں چاہوں گا کہ اپنا ہاتھ بلند کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ سن رہے ہیں۔ ہاتھ جب لوگ اٹھائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ بغل والا آدمی کہیں چالاک تو نہیں، اس لیے کہ جب ہاتھ زیادہ اٹھ جائے تو ایک صاحب کچھ دن پہلے بتا رہے تھے پیسہ نکالنا تو دور کی بات ہے، کھانا کھا کے ہاتھ بھی پوچھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اس طرح اپنی وہ عظمت کا پتہ دیتا ہے، اس طرح اپنی وہ عظمت کا پتہ دیتا ہے، جس کو وہ چاہے بلندی پہ بٹھا دیتا ہے، جس کو وہ چاہے بلندی پہ بٹھا دیتا۔ حضرت نے شیخ نے نعرہ لگایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نعرہ لگاتا ہوں اور آپ ایک مرتبہ اللہ اکبر ذرا بولیے۔ سچ بتائیں اس آواز میں، اس نعرے میں اتنا دم ہے، دوسرے لوگ لگاتے ہیں تو بس وہ والا لگاتے ہیں، وہ والا نعرہ حیدری اور نعرہ فلانا۔ کسی صاحب نے لکھا رضا کا جب اٹھا قلم تو نزد کا گرا پلنگ، عرب ہو یا کہ ہو عجم کے نزد کا ہوا بھرم، اسی لیے قدم قدم ہے نام ان کا گونجتا رضا 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 رضا۔ میں نے اس پر لکھا تھا کہ ابو الوفا ثناء اللہ مناظروں کی جان تھا، مناظرے کو چل پڑا تو منہ کے بل گرا رضا رضا رضا۔ جو کہتے تھے انہوں نے پھر یہی کہا اللہ 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 اللہ۔ انشاءاللہ میں یہ نظم بھی سناؤں گا آپ کو۔ میں ایک مرتبہ نعرہ لگاتا ہوں، اب ذرا جم کر کے بولیے تو مجھے محسوس ہو یہ نعرہ جو ہے نا ہندوستان کے پارلیمنٹ کی دیواروں سے گونجنا چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ جم کر کے لگائیے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ نعرہ لگتا کیسے ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اگر اس طرح کا نعرہ لگنا شروع کرے نا تو یہ جو ٹکلے بے عقلے گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ سنیے گا، اس طرح ہے اپنی وہ میں ایک مرتبہ NRC کے موقع پر گھر سے باہر جا رہا تھا، پارلیمنٹ اتفاق سے میں نے بنگال میں ایک بڑا پرمغز تقریر کیا آدھا گھنٹے کا۔
ابو سے چھپا کر کے چلا جاتا تھا. تو میرے والد صاحب نے اتفاق سے پہلی مرتبہ سن لیا. کہنے لگے کہ ممتا دیدی کے یہاں تھے اسی لیے بچ کر کے آؤ, یوگی کے یہاں ہوتے تو اب تک جیل میں ہوا کھا رہے ہوتے. پھر میں نے سوچا کہ اب ابو کو کیا سمجھاؤ, باپ تو باپ ہوتا ہے, لیکن قوم میں اگر چند لوگوں کو زبان مل جائے تو بولنا ہوگا. اگر ہم نہیں بولیں گے, اگر سب خاموش رہتے تو یہ ہندوستان مولانا ابوالکلام آزاد کو نہیں دیکھتا, محمد علی جوہر کو نہیں دیکھتا. اتنے بڑے بڑے جو سرما پیدا ہوئے, عنایت علی صادق پوری, ولایت علی صادق پوری, یہ سرما اس لیے پیدا ہوئے کہ ان کے باپوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ بچے کو اللہ کی راہ میں دینا ہے. شاید آپ کی یہی محبتیں مجھے طاقت دیتی ہیں, ورنہ سچی بات یہ ہے کہ انسان کس کو جان عزیز نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ سر پہ جب کفن باندھ لیا ہے تو باندھ لیا. سنیے گا. اس طرح اپنی وہ عظمت کا پتہ دیتا ہے جس کو وہ چاہے بلندی پہ بٹھا دیتا ہے, جس کو وہ چاہے بلندی پہ بٹھا دیتا ہے. ایک مدت کی ریاضت کا یہ پھل ہے, ورنہ اگلے مصرے پہ میں یہ چاہوں گا کہ ایک مرتبہ بلند آواز میں آپ کو کہنا ہے سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ. اس طرح اپنی وہ عظمت کا پتہ دیتا ہے جس کو وہ چاہے بلندی پہ بٹھا دیتا ہے. ایک مدت کی ریاضت کا یہ پھل ہے, ورنہ شیرنی بیٹی کہاں سب کو خدا دیتا ہے. شیرنی بیٹی کہاں سب کو خدا دیتا ہے, جس کو وہ چاہے بلندی پہ بٹھا دیتا ہے. حضرات, آپ بڑی محبت کے ساتھ آپ سماعت کر رہے ہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ ایک مقرر کے بعد جن کا نمبر ہوتا ہے ان کو کتنی زیادہ بے صبری سے اپنے نمبر کا انتظار ہوتا ہے. اس لیے میں آنے والے خطیب کا زیادہ صبر کا امتحان نہیں لوں گا. ایک سلسلے میں ایک چھوٹا سا لطیفہ سچا واقعہ. ہمارے ایک دوست ہے, نام نہیں بتاؤں گا, انڈر اسٹوڈ ہے, وہ اتفاق سے ان کا نمبر آنے والا تھا اور میں نظامت کر رہا تھا. تو چائے دھو کر کے ایک بالٹی میں لوگ پیچھے عام طور پر کپ دھو کر کے رکھ دیتے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب زیادہ سیریس مومنٹ آئے تو یہ سائیکلوجی کہتی ہے کہ انسان کا حلق سوکھنے لگتا ہے. تو اب شیخ بار بار اوپر نیچے اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بے خودی میں گئے, ان کو پیاس لگی, جلدی جلدی اپنا گلاس ڈالا اور ڈالنے کے بعد 2-3 گلاس گٹا گٹ مار لیا. کچھ دیر کے بعد ان کو ذائقہ جب تھوڑا سا عجیب سا لگا تو کہنے لگے شیخ وہ جو